دا کنگ آف کوکین، کولمبین ڈرگ لارڈ، نارکو ٹیررسٹ، ایسے الفاظ ہیں جو صرف اور صرف ایک شخص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے پابلو ایمیلیو ایسکوبار گویریا، ایک ایسا شخص جس نے کولمبیا اور ڈرگس کی دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ The richest and the most notorious criminal of all time۔ پابلو ایسکوبار 1 دسمبر 1949 کو کولمبین ریاست اینٹیوکیا کے شہر ریو نیگرو میں پیدا ہوا۔ ایسکوبار نے نوعمری میں ہی جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ وہ گریو سٹون چرا کر بیچتا۔ اس کے علاوہ اس نے لاٹری ٹکٹس کی غیر قانونی خرید و فروخت اور موٹر گاڑیاں بھی چرانا شروع کر دی۔ ایسکوبار نے 70 کی دہائی میں میڈیئن کارٹل کی بنیاد رکھ کر کوکین کے بزنس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 80% کوکین ایسکوبار ہی سپلائی کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسکوبار ہر روز 15,000 کلو کوکین امریکہ کو سمگل کیا کرتا۔ ایسکوبار کو بچپن سے ہی کولمبیا کا صدر بننے کا شوق تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو کہا کرتا کہ وہ بڑا ہو کر ایک دن کولمبیا کا صدر بنے گا، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے سیاست میں قدم رکھا اور 1982 میں الیکٹ ہو کر کولمبین کانگریس میں نمائندگی حاصل کی۔ لیکن کولمبین منسٹر آف جسٹس نے ایسکوبار کی کھلم مخالفت شروع کر دی اور ایک پبلک کیمپین چلائی کہ ایسکوبار ڈرگ ڈیلر ہے، جس پر ایسکوبار کو مجبوراً اسمبلی سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ایسکوبار نے اس ذلت کا بدلہ منسٹر آف جسٹس کو قتل کروا کر لیا۔ ایسکوبار نے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جو اس کے راستے میں آیا۔ اس نے اپنے خلاف ایویڈنس کو ختم کرنے کے لیے کولمبیا کی سب سے بڑی عدالت پر حملہ کروایا، جو کہ لیفٹ ونگ گوریلاز M19 نامی تنظیم نے کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 120 افراد مارے گئے، جس میں سپریم کورٹ کے 11 ججز بھی شامل تھے۔ پابلو ایسکوبار نے تقریباً 3,000 افراد کو قتل کروایا، جس میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، اٹارنی جنرل اور 1,000 سے زیادہ پولیس آفیسرز شامل ہیں۔ پابلو ایسکوبار کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی دولت کے لیے ہر مہینے $2,500 کے ربر بینڈ خریدتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پابلو ایسکوبار کی نیٹ ورتھ $30 بلین تھی، جو کہ آج کے تقریباً $60 بلین بنتے ہیں۔ ایسکوبار نے اپنی دولت گوداموں، تہہ خانوں اور گڑھے کھود کر چھپائی ہوئی تھی۔ ایسکوبار کے ہر سال تقریباً $1 ارب نیچرل کازز اور $500 ملین چوہوں کے کترنے کی وجہ سے خراب اور ضائع ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسکوبار نے اپنی بیٹی کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے $20 لاکھ جلا دیے تھے۔ ایسکوبار نے 20 اسکوائر کلومیٹر پر ایک عالیشان محل بنایا ہوا تھا، جہاں ایک زو بھی تھا، جس میں چوری شدہ اور بیرون ملک سے لائے گئے کئی نسل کے جانور موجود تھے۔ جہاں ایک طرف ایسکوبار کو ہزاروں لوگوں کا قاتل سمجھا جاتا تھا، وہیں دوسری طرف غریب لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھتے تھے۔ اس نے غریبوں کے لیے مکانات، چرچز اور کئی فٹ بال گراؤنڈز بنائے ہوئے تھے، جس پر غریب لوگ اسے رابن ہوڈ بھی کہا کرتے تھے۔ ایسکوبار کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کولمبین گورنمنٹ اسے امریکہ کے حوالے نہ کر دے، اور ایسا نہ کرنے کے لیے اس نے کولمبین گورنمنٹ کو اس کا سارا قرضہ اتارنے کی آفر کی، جو کہ تقریباً $10 ارب تھا، مگر کولمبین گورنمنٹ نے یہ آفر مسترد کر دی۔ 1991 میں ایسکوبار نے کولمبین گورنمنٹ سے ڈیل کر لی اور اپنے آپ کو خود کی ہی بنائی ہوئی جیل لا کیتھیڈرل میں قید کر لیا، جو کہ ایسکوبار اور اس کے ساتھیوں کے لیے عیاشی کے اڈے سے کچھ کم نہ تھی۔ اس نے جیل سے ہی اپنے کوکین کا بزنس چلانا شروع کر دیا۔ جب ایسکوبار نے جیل میں چند لوگوں کو قتل کر دیا تو کولمبین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایسکوبار کو اب اصل جیل میں ہی بھیجا جائے گا، جسے سن کر ایسکوبار لا کیتھیڈرل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دسمبر 1993 اپنی 44ویں سالگرہ کے ایک دن بعد ایسکوبار نے اپنے بیٹے کو فون کیا۔ انہی فون سگنلز کو ٹریس کرتے ہوئے کولمبین پولیس اس بلڈنگ تک پہنچ گئی جہاں ایسکوبار نے خود کو کئی مہینے سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ کولمبین پولیس اور ایسکوبار کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں ایسکوبار مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسکوبار کی موت سر میں لگنے والی گولی سے ہوئی، جبکہ ایسکوبار کا بیٹا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے باپ نے خودکشی کی تھی، کیونکہ وہ اکثر بتایا کرتا تھا کہ اگر کبھی وہ کسی ایسی سچویشن میں پھنس گیا جہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہوا تو وہ خود کو گولی سے اڑا لے گا۔ جہاں ایک طرف پابلو ایسکوبار کی موت کا جشن منایا جا رہا تھا، وہیں دوسری طرف ہزاروں لوگ پابلو ایسکوبار کی موت پر سوگوار تھے۔ تقریباً 25,000 لوگوں نے پابلو ایسکوبار کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ پابلو ایسکوبار کی موت کے بعد اس کی فیملی نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ پابلو ایسکوبار کے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور ہمیشہ کے لیے کولمبیا چھوڑ کر چلے گئے۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہارڈ فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔